بس ہم سیکھ رہے ہیں کہ بائبل کے بیانیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور دکھا رہے ہیں کہ کس طرح بائبل ایک مربوط کہانی ہے۔ لیکن 30% بائبل قدیم شاعری پر مشتمل ہے، اور میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں بہت سی کہانیاں نہیں پڑھتا جہاں پر 3 میں سے ایک صفحہ کسی نہ کسی قسم کی نظم پر مشتمل ہو۔ پھر بھی بائبل میں ہر جگہ شاعری ہے۔ کچھ بائبلی کتابیں مکمل طور پر شاعری ہیں۔ زیادہ تر عبرانی نبیوں نے شاہکار نظمیں لکھی، اور بائبل میں خدا کے منہ کی باتوں کی اکثر اوقات ترجمانی شاعری کی صورت میں کی گئی ہے۔ کہانی کے اندر توقف بھی بائبلی بیانیے میں انتہائی عام ہے، جبکہ شاعرانہ گیت میں اچانک سے ایک کردار ابھر آتا ہے، جیسے خروج کی کہانی میں موسیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی سمندر کے پانیوں میں سے رہنمائی کا بیانیہ ہے، اور اس کے بعد اسی چیز کے بارے میں ایک خوبصورت نظم ہے۔ لیکن ایک کہانی اور ایک نظم کیوں؟ کیا ایک طرز کافی نہیں ہوگی؟ خیر، شاعری کا مقصد کہانیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ فرق کو بیان کرنے کی بجائے آؤ اس کا تجربہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ بس کہانی کا ایک حصہ ایسے چلتا ہے۔ پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل خشک زمین سے گزرے، اور ان کے دہنے اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا۔ یہ بہت واضح لگتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اسی واقعے کو نظم بیان کر رہی ہے۔ اے خدا، تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ واہ، سیلاب کی مانند بڑھتے ہوئے پانی کی دیوار اور الہی نتنے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، نظم زبانی فن کے تجربے کے ذریعے آپ کے تصورات کو بھڑکاتی ہے، اور بائبلی شاعروں نے یہ ادبی اوزاروں کے ساتھ کیا، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں، بائبلی شاعری کا فن۔ کسی بھی نظم کی بنیادی حیثیت اس کا مصرع ہوتا ہے، اور پھر نظم بنانے کے لیے بہت مصرعے ایک ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس قسم کی نظم کا عادی ہوں۔ یہاں ایک ناپنے کا آلہ ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ، بوم بوم بو بو بوم، اور یہاں پر قافیہ ہے۔ لیکن بائبل میں نظمیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ ہاں، بائبلی نظمیں وہ ہیں جنہیں آپ آزاد نظم کہہ سکتے ہیں۔ وہ شاعری کی کچھ روایات کی طرح میٹر، ناپنے والا آلہ استعمال نہیں کرتی، اور وہ اسی طرح قافیہ بھی استعمال نہیں کرتی۔ تو کیا بائبلی نظموں کی کوئی ترتیب نہیں ہے؟ نہیں، ان کے پاس ایک مختلف قسم کی ترتیب ہے۔ بائبلی نظمیں زیادہ تر بنیادی طور پر شعر سے تشکیل دی جاتی ہیں، 2 چھوٹے مصرعے جن میں بڑے محتاط طریقے سے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پہلا مصرع بنیادی بیان پیش کرتا ہے، پھر دوسرا مصرع اسے کسی طرح آگے بڑھاتا ہے۔ اس خیال کو مختلف انداز، تمثیل یا موازنے کے ذریعے مزید گہرا یا واضح کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا زبور 51 کا آغاز دیکھیں، آپ اسے عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر خدا سے فضل اور محبت ظاہر کرنے کو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کیسے ہوتا ہے؟ دوسرے مصرعے میں وہ اپنی خطاؤں کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شعر ایک مکمل خیال کا اختتام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلا شعر تشبیہاً، دھونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مصرع زیادہ واضح تصور کو پیش کرتا ہے، ایک ہیکل میں کاہن کی وہ حالت جس میں وہ چیزوں کو پاک کر رہا ہے تاکہ وہ خدا کی حضوری کے لائق ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تصور کو لینا اور گہرا کرنا۔ ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا شعر شاعر کے اندر گہرائی میں موجود گناہ کی آگاہی کو پیش کرتا ہے، جس کے بعد اس گناہ کو باہر یا بیرونی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ عوامی جگہ میں ہو، جہاں وہ خود اپنی نگاہوں میں اور دوسروں کی تشخیص میں بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ لہٰذا یہ شعر ایک خیال لیتا ہے اور اس کا موازنہ کرتا ہے۔ بالکل۔ لہٰذا شعر فطرتاً ذرا دہرائے جانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دہراتی زبان کی بدولت آپ مجبور ہو کر رک جاتے ہیں، اور ہر خیال کو ایک سے زیادہ زاویے سے دیکھتے ہوئے اس کے احساس و معنی پر گہرائی سے غور کرتے ہیں، اور پھر شعروں کے مجموعے ایک اہم خیال کے گرد اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہیرے کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ ہر مصرع اسی بنیادی حقیقت کی ایک مختلف جھلک پیش کرتا ہے۔
لہٰذا یہ نظم دریافت کر رہی ہے کہ دوسرا موقع پیش کرنا اور معاف کر دیا جانا کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ اس قسم کا تجربہ ہے جو انسان کو بدل سکتا ہے۔ یہ لطف اندوز ہونے اور غور و خوض کرنے کے لائق ہے۔ اب بائبلی شاعر بڑے پیمانے پر تکرار کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی نظموں میں آپ کو ایک کلیدی مصرع ملے گا جو متعدد بار دہرایا گیا ہو۔ یہ اصطلاح ردیف کہلاتی ہے، یا نظم ابتدا اور انجام میں ایک ہی طرز کا شعر پیش کرتی ہے۔ یہ شمولیت کہلاتا ہے۔ لہٰذا بائبلی شاعر ڈیزائن کے دل دادا تھے۔ اور ہاں، یہ زبانی فنکاری کے کام ہے۔ یہ شاعر تکرار کا استعمال کر کے پیچیدہ صورتیں تخلیق کرتے ہیں جو قاری کو پوری نظم کے مختلف اجزاء کے درمیان روابط تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہیں اور معنی کی مزید گہرائیوں کو آشکار کرتی ہیں۔ بہت اچھا، تو مجھے قدیم عبرانی شاعری میں بہت راحت محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شاعری ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ مہارت حاصل کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ بائبلی شاعری ایک بے تھک کنواں ہے۔ یہ شاعری بہت طرح کے معنی کی بھرمار سے بھری ہوتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آہستگی سے پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ میری سوچ کو نئی سمتوں میں لے جانے اور نئے خیالات دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ایک اور ادبی اوزار بھی ہے جو بائبلی شعراء اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔